رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وقاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعدشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے اپنی تخلیق پر دلیل کے لیے آل محمد کو خلق فرمایا، کن کے ذریعے چشم قدم سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصہ شہود پر جلواگر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوگر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدا وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدا وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا، کفا فی فضل مولانا علی حقوق الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن یہ سمجھ نہ سکے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں
اور ان کے دہلیز کے جارو کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں، اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ فروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سے نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بول کر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، جس سلسلے گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کے عنوان سے گفتگو کی ابتدا ہوئی تھی۔ میں نے قرآن کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا تھا۔ اللہ جس میں ارشاد فرما رہا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن یعنی غدیر کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے تمہیدی طور پر 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں نماز کی اہمیت کے حوالے سے، چونکہ مسجد بھی یہی ہے، لہذا میں نے سوچا کہ نماز کی اہمیت پر بھی 2-3 جملے ہدیتاً آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اللہ کا نبی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جو تارک الصلاۃ ہو، جو نماز کا تارک ہو، تارک الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ تارک الصلاۃ وہ ہوتا ہے جو نماز چھوڑتا ہو، نماز ترک کرتا ہو اور نماز پڑھنے والوں کا مذاق بھی بناتا ہو، نماز کا بھی مذاق بناتا ہو۔ مثلا اگر کوئی نماز پڑھنے لگے اور وہ جو تارک ہے صلاۃ کا وہ اسے دیکھ کے کہے کہ ارے بہت بڑے نمازی ہو گئے ہیں جناب، تمہاری نماز تمہیں مبارک ہو، تو ایسی باتیں نہیں کرنا چاہیے۔ اور نماز کو ترک کرنے والا، رسول فرما رہے ہیں کہ جو تارک الصلاۃ ہو، تم اپنی بہن یا بیٹی کو اس کے ساتھ منسوب نہ کرو۔ پیغمبر نے یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہاری بات ہو چکی ہو اور نکاح سے قبل بھی تمہیں معلوم چلے کہ جس سے میری بہن یا بیٹی منسوب ہونے والی ہے وہ تارک الصلاۃ ہے، تو پیغمبر نے کہا رشتہ نہ کرنا۔ اور فرمایا یعنی تارک الصلاۃ کے لیے کتنی بڑی بات پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس سے رشتہ نہ کرنا، اپنی بہن اور بیٹی کو گھر میں بٹھانا گوارا کر لینا، لیکن تارک الصلاۃ سے منسوب نہ کرنا۔ پھر فرماتے ہیں اگر تم کسی نماز جنازہ میں شریک ہو جاؤ اور تمہیں معلوم چلے، میں نے بتا دیا تارک الصلاۃ کون ہوتا ہے، نماز کا منکر، نماز کا منکر، نمازیوں کے مذاق بنانے والا، نمازیوں کا مذاق اڑانے والا، نمازیوں کا منکر، نماز کا منکر، یہ ہے تارک الصلاۃ اور نماز بھی نہیں پڑھتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر تم کسی جنازے میں شریک ہو جاؤ اور تمہیں معلوم چلے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ہم آئے ہیں وہ تارک الصلاۃ تھا، تو پیغمبر فرماتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ پھر پیغمبر نے کہا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھو بلکہ اس کی میت کو اٹھا کر لے جاؤ اور ایک ایسی جگہ پر پھینکو جہاں پر وحشی درندے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائیں۔ اللہ اکبر۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں پیغمبر؟ جو منکر صلاۃ ہو، منکر نماز کے لیے پیغمبر فرما رہے ہیں جو منکر صلاۃ ہو، جو منکر نماز ہو، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھنا اور اس کی میت کو اٹھا کر لے جاؤ ایسی جگہ پر پھینکو جہاں وحشی درندے اس کی بوٹیاں نوچ نوچ کے کھائیں۔ وحشی درندے کس کی؟ جو منکر صلاۃ ہو، منکر صلاۃ ہو، نماز کا منکر ہو، صلاۃ کا منکر ہو، اس کو ایسی جگہ پر پھینکو جہاں اس کی بوٹیاں وحشی درندے نوچ نوچ
کے کھائیں۔ کیوں؟ تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم چلے کہ جب منکر صلاۃ کا، منکر نماز کا دنیا میں یہ انجام ہے تو مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا۔ جب منکر نماز کا دنیا میں یہ انجام ہے تو مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ منکر صلاۃ کے لیے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں پھینک دو تاکہ وحشی درندے نوش نوش کے کھائیں، تاکہ لوگوں کو عبرت ملے کہ جب منکر صلاۃ کا دنیا میں یہ انجام ہے تو مرنے کے بعد کیا انجام ہوگا۔ اور غور کیجئے، جب منکر صلاۃ کا یہ انجام ہے تو حقیقت صلاۃ کے منکر کا انجام کیا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں آواز بلند محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے، یہ صلاۃ کی حقیقت کو ولایت علی کہتے ہیں۔ علی کی ولایت اصل میں حقیقت صلاۃ ہے، حقیقت نماز ہے۔ اگر جناب امیر کی ولایت ہے تو پھر آپ کا ایک لمحہ بھی مصلی پر کامیاب ہے، اور اگر جناب امیر کی ولایت نہیں ہے تو پوری زندگی مصلی پر بیٹھے رہیے اور اٹھیے بھی نہ، تب بھی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب کیا کہا اللہ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن یہ آیت کب آئی؟ جب علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، جب پیغمبر نے کہہ دیا من کنت مولاه فہذا علی مولا، پھر یہ آیت نازل ہوئی، جبریل یہ آیت لے کر آئے تو غدیر والے دن یہ آیت آئی، غدیر کے موقع پر، غدیر کے دن یہ آیت آئی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی نماز کا حکم آیا تو دین مکمل نہیں ہوا، روزے کا حکم آیا تو دین مکمل نہیں ہوا، حج کا حکم آیا دین مکمل نہیں ہوا، اسلام کے تمام حکم آ گئے، دین مکمل نہیں ہوا۔ جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اللہ نے کہا دین مکمل، دین مکمل، دین مکمل۔ یعنی جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا دین مکمل نہیں ہوا۔ دین میں نماز ہے، دین میں روزہ ہے، دین میں حج ہے، دین میں زکوٰۃ ہے، دین میں جہاد ہے۔ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا دین مکمل نہیں ہوا۔ یعنی نماز مکمل نہیں ہوئی، روزہ مکمل نہیں ہوا، حج مکمل نہیں ہوا، جہاد مکمل نہیں ہوا۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب تک علی کی ولایت کا اعلان نہ ہو دین مکمل نہیں ہوتا، تو بغیر اقرار ولایت علی کے ہماری نماز مکمل کیسے ہوگی، ہمارا روزہ مکمل کیسے ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ اب دین کو کامل کیا گیا، اللہ نے آگے کیا کہا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج ہم تمہارے دین سے راضی ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے پہلے دین سے راضی نہیں تھا کیا؟ اعلان کر دیا آج اللہ نے اپنی رضا، راضی پہلے بھی تھا لیکن اظہار رضا آج کیا کہ میں تمہارے دین سے آج راضی ہو گیا۔ پیغمبر نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ پیغمبر نے سفر کیے دین کے لیے لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا۔ پیغمبر نے حج کے احکامات کی تبلیغ کی لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا۔ پیغمبر نے نماز کے احکامات بتائے لیکن اللہ نے نہیں کہا کہ میں راضی ہو گیا۔ جب پیغمبر نے کجاؤں کا ممبر بنا کے علی کا بازو پکڑ کے بلند کر کے من کنت مولاه فہذا علی مولا کہا، تب اللہ نے کہا کہ آج میں تمہارے دین سے راضی ہو گیا۔ یعنی جب اعلان ولایت علی ہوا تو اللہ دین محمد سے راضی ہو گیا۔ غور کرو بھائی، اللہ دین محمد سے راضی ہو گیا۔ جب علی کی ولایت کے بغیر اللہ دین سے راضی نہیں ہوتا تو علی کی ولایت کے بغیر مسلمانوں سے راضی کیسے ہوگا؟ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے علی کی ولایت کے بغیر۔ اب ایک کتاب کا نام بتاؤں میں آپ کو، کتاب کا نام ہے طاہر القادری نے لکھی ہے اس کتاب،
یہ کتاب طاہر القادری نے لکھی ہے۔ طاہر القادری برادران اہل سنت کے بہت بڑے اسکالر ہیں، مفکر ہیں۔ کتاب تحریر کی ہے انہوں نے، کتاب کا نام ہے السیف الجلی علی منکر ولایت علی، یعنی اللہ کی تلوار علی کی ولایت کے منکر پر۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اللہ کی ولایت۔ اور یہاں پر آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے اور بات عرض کروں کہ پوچھا گیا کہ صحابہ میں اور علی میں کیا فرق ہے، صحابہ میں علی میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے ایک جملہ کہا، بڑی آہستہ سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، کہا صحابہ میں اور علی میں ایسے تو زمین اور آسمان کا فرق ہے، لیکن ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ صحابہ اگر سجدہ نہ کرتے تو کافر ہی رہتے، علی سجدہ نہ کرتے تو شاید دنیا انہیں خدا کہہ دیتی۔ اور فرمایا آپ نے، ایک اور صلوات پڑھیں بابا سے بولیں محمد والے محمد۔ اب انہوں نے اپنی کتاب میں تحریر کیا کہ جب پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، اس کے بعد پیغمبر نے علی کے سر پر ایک امامہ باندھا جسے غدیر کا تاج کہا جاتا ہے۔ وہ امامہ گلابی رنگ کا تھا جس کا نام صحاب تھا، صحاب رسول کا امامہ تھا۔ رسول نے علی کے سر پر وہ امامہ باندھا، اس کا ایک سرا دائیں جانب لٹکایا، اس کا ایک سرا بائیں جانب لٹکایا۔ اس کے بعد پیغمبر نے علی کو چاروں جانب سے، ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر، آ جائیں اللہ آ جائیں، چاروں جانب سے علی کو دیکھا، توجہات کا طالب ہوں، چاروں جانب سے علی کو دیکھا، اس کے بعد مسکرائے۔ علی کے سر پر تاج ولایت ہے، پیغمبر کا گلابی رنگ کا امامہ جس کا نام صحاب۔ پیغمبر نے امامہ باندھنے کے بعد علی سے کہا یا علی میرے قریب آؤ، یا علی میرے قریب آؤ۔ جب قریب آئے کہا اپنا چہرہ بڑھاؤ۔ علی نے اپنا چہرہ بڑھایا، پیغمبر نے علی کی پیشانی چومی، لبوں کا بوسہ دیا۔ جملہ بدل دوں، وجہ اللہ نے وجہ اللہ کو چوما، اور کیا آپ نے، وجہ اللہ نے وجہ اللہ کو چوما۔ اب جب علی کی پیشانی کا بوسہ لیا، اس کے بعد فرمایا اے علی، یعنی جس صورت میں جو امامہ علی کے سر پہ تھا اس وقت جیسے علی دکھ رہے تھے۔ پیغمبر نے کہا بدر و حنین کی جنگ میں اللہ نے ہماری مدد کے لیے جن فرشتوں کو بھیجا تھا وہ تمہاری شبیہ بن کے آئے تھے، اسی طرح غدیر کا دولہا علی ہے، اسی طرح بن کے آئے تھے جیسے تم آج ہو، تمہاری شبیہ بن کے آئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کی مدد صرف علی نے نہیں کی، بلکہ پیغمبر کی مدد وہ بھی کر سکتا ہے جو علی کی شبیہ بن جائے۔ جو بولا میں اسے سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، پیغمبر کی مدد وہ بھی کر سکتا ہے جو علی کی شبیہ بن جائے۔ اب بھی نہیں پہنچے، جو علی کی شبیہ بن جائے۔ بھائی اگر علی کی شبیہ ہو، علی کی شبیہ ہو تو پیغمبر کی مدد کر دے، تو اگر حسین کی شبیہ ہماری مدد کر دے، حسین کی کربلا کی شبیہ تعزیہ ہماری امداد کر دے، تو اس میں حیرت والی بات کیا ہے؟ اور اللہ نے شبیہ کو مددگار بنا کے، شبیہ کو مددگار بنا کے قانون بنا دیا کہ جو ان کی شبیہ ہوتا ہے اس سے مدد مانگنا بدعت نہیں، عین وحدت ہے۔ اور کیا آپ نے، اس سے مدد مانگنا بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے شبیہ بنایا۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا یا علی، یہ تمہارا امامہ کفر اور ایمان میں فرق پیدا کرنے والا ہے۔ یہ تمہارا امامہ جو آج ہم نے باندھا ہے تمہاری ولایت کا اعلان کرنے کے بعد، یہ کفر اور ایمان کا فرق ظاہر کرے گا۔ تو اب ممبر پہ یہ نہ دیکھیے گا کون بیٹھا ہے، کون پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ دیکھیے گا کہ اس امامے کے مالک علی کے حق میں بول کون رہا ہے، علی کے حق میں بول کون رہا ہے۔ اس لیے کہ جو حق علی میں بولے گا
میں تو اسے ہی صاحب ایمان سمجھوں گا۔ پیغمبر نے فرما دیا نا کہ اس امامے کے مالک، یعنی جو امامہ ہے یہ کفر اور ایمان کا فرق ظاہر کرے گا۔ تو اب ممبر پہ یہ نہ دیکھیے گا بیٹھا کون ہے، بلکہ یہ دیکھیے گا اس امامے کے مالک علی کے حق میں کون بول رہا ہے، علی کے خلاف کون بول رہا ہے۔ اس لیے کہ علی کے حق میں بولنا دلیل ایمان ہے، علی کے خلاف بولنا دلیل کفر ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اب جب اعلان ولایت ہو گیا، علی دولہا بن گئے، اس آیت میں ایک جملہ ہے اتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمت تمام کر دی۔ نعمت کیا ہے؟ نعمت ہے علی کی ولایت۔ میں نے یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ نعمت علی کی ولایت ہے، حضور نعمت علی کی ولایت یوں ہی نہیں کہا میں نے۔ بحار الانوار میں میرے پاس موجود ہے، میں نے اس پیج کا فوٹو بھی لے رکھا ہے۔ بحار الانوار میں پیغمبر سے یعنی نعمت جو ہے، اب ایک آیت پڑھ دوں، یہاں پہ کیا ہے اتممت علیکم نعمتی، اور ایک آیت اور یاد کریے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے حبیب اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو۔ یہاں نعمت کے بدلے میں کیا؟ علی کی ولایت، لیکن صرف علی کی ولایت نعمت نہیں ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیا بات کر دی انہوں نے۔ ہاں علی کی ولایت ہی صرف نعمت نہیں کہی گئی، اللہ نے صرف علی کی ولایت کو نعمت نہیں گردانا۔ علی کی ولایت نعمت ہے، لیکن علی کی ولایت کے ساتھ کچھ اور بھی نعمت ہے۔ اب پوچھا گیا مولا سے کہ مولا، یہ بحار الانوار کی بات کر رہا ہوں، مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو، اس کا مطلب کیا ہے؟ امام نے فرمایا اللہ کہنا یہ چاہ رہا یا محمد حدث العباد بمنن ابی طالب علیک وحدثهم فضائل علی فی کتاب اللہ لک یعتقد ولایتہ، اے میرے محمد جو تم نعمت بیان کرنا چاہتے ہو اس سے مراد یہ ہے کہ تم میرے بندوں کو ابو طالب کے وہ احسان بتاؤ جو ابو طالب نے تم پر کیے ہیں۔ توجہ، ابو طالب کے وہ احسان بتاؤ۔ نعمت سے مراد کیا؟ ابو طالب کے وہ احسان بتاؤ جو ابو طالب نے تم پر کیے ہیں۔ وحدثهم فضائل علی، اور علی کے وہ فضائل بیان کرو جو اللہ کی کتاب میں۔ کیوں؟ لک یعتقد ولایتہ، تاکہ لوگوں کا اعتقاد علی کی ولایت پر پختہ ہو جائے، لوگوں کا یقین علی کی ولایت پر پختہ ہو جائے۔ پیغمبر سے کیا کہا؟ علی کے فضائل بیان کرو تاکہ لوگوں کا یقین ولایت پر ہو جائے۔ اب سمجھے منبروں سے ہم فضائل علی کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہم اپنے علی والوں کے درمیان علی کے فضائل منبر سے اسی لیے بیان کرتے ہیں تاکہ علی کی ولایت پر اتنے محکم ہو جائے کہ یہ کہیں جائے تو ہار کے نہ آئے، شکست دے کے آئے۔ اور کیا آپ نے؟ صلوات پڑھ دیں بآواز بلند۔ جیسے ہمارے عزیز بھائی بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آپ جلدی آ جایا کریں تو پھر اسی اعتبار سے گفتگو ہو، تو جلدی آ جائیں گے تو اسی حساب سے گفتگو ہوگی، کیونکہ کوئی بھی خطیب اپنی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بڑی محنت کرتا ہے خطیب، پھر آپ تک کوئی بات پہنچاتا ہے، کئی راتوں کی محنت ہوتی ہے، کئی کتابوں کی ورق گردانی ہوتی ہے۔ اگر مجھ پہ یقین نہیں ہے تو مولانا عزیز صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کتنی محنت کرنے کے بعد ایک نقطہ نکل کے آتا ہے، اور فرش عزائے حسین کے صدقے میں وہ آپ کو یوں ہی مل جاتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں کبھی کوئی بزرگ اپنے بچوں کو روکتا نہیں کہ فلاں کے جلسوں میں مت جانا، فلاں کی میلاد میں مت جانا، فلاں کی بارگاہوں میں مت جانا۔ روکا وہی جاتا ہے کہ دیکھو شیعوں کی مجلس میں نہ جانا، شیعوں کے جلوس میں نہ جانا، شیعوں کی بارگاہوں میں نہ جانا۔ بھائی ہم روکتے کیوں نہیں؟ وہ روکتے کیوں ہیں؟ ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو نہیں روکتے، لیکن وہ روکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے بزرگ جانتے ہیں جب یہ مجلس میں جائے گا، یہ حدیث سنے گا، قرآن کی آیتیں سنے گا، یہ سمجھنے لگے گا حقیقت کیا ہے، بدلنے لگے گا۔ لیکن ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو کیوں نہیں روکتے؟ وہ جانتے ہیں کہ 8 مہینے، 1 مہینہ 2 مہینہ 8 دن مجلس حسین میں اتنا رزق علم مل جاتا ہے کہ ہمارے گھر کا بچہ انہیں پڑھا تو سکتا ہے، بہک نہیں سکتا۔ اور کیا آپ نے؟ یہی وجہ ہے ہمارے گھر کا بچہ
فرش اعضا سے اتنا علم لے کے اٹھ جاتا ہے، بزرگوں کو یقین رہتا ہے کہ میرا بچہ بہک نہیں سکتا، انہیں راہ راست پر تو لے آئے گا، خود نہیں بہکے گا۔ تو علی کی ولایت نعمت قرار دی۔ اب جملہ سنیے گا، کیا کہا؟ یا محمد حدث العباد بمنن ابی طالب علیک وحدثہم۔ اگر جملہ پہنچ گیا تو مجھے یقین ہے روش ادراک پر آپ سیر کرنے نکل جائیں گے۔ اگر جملہ پہنچ گیا، یا محمد حدث العباد بمنن ابی طالب علیک وحدثہم فضائل علی فی کتاب اللہ لک یعتقد ولایتہ۔ اے محمد، نعمت کا مطلب یہ ہے کہ تم ابو طالب کے وہ احسان بیان کرو جو ابو طالب نے تم پر کیے ہیں، اور علی کے وہ فضائل بیان کرو جو ہماری کتاب میں ہیں، تاکہ لوگوں کا علی کی ولایت پر یقین ہو جائے۔ نعمت سے مراد کیا ہوئی؟ نعمت سے مراد احسان ابو طالب، نعمت سے مراد علی کے فضائل، نعمت سے مراد احسان ابو طالب، نعمت سے مراد فضائل علی۔ پڑھیے سورہ رحمان، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اللہ کی کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ گویا اللہ بتا یہ رہا ہے ابو طالب کے کون کون سے احسان جھٹلاؤ گے، علی کے کس کس فضائل کا انکار کرو گے۔ صلوات پڑھیں بابا کے بلند محمد والے۔ ابو طالب کے کس کس احسان کا انکار کرو گے، علی کے کون کون سے فضائل جھٹلاؤ گے؟ ہم نے ابو طالب کے احسان کو نعمت قرار دیا، ہم نے علی کے فضائل کو نعمت قرار دیا۔ توجہات کا طالب ہوں۔ ہم نے اب ایک حدیث سنتے جائیے علی کی ولایت کے حوالے سے۔ کتاب کا نام کشف الاسرار، اس میں بھی مل جائے گی آپ کو، اور ایک کتاب ہے پرواز در ملکوت جو اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ جب آپ اردو کا ترجمہ لیں گے، جیسے ہی ابتدا کریں گے آپ، تو یہ حدیث 2-3 پیج کے بعد آ جائے گی۔ کیا حدیث ہے؟ امام سے پوچھا گیا مولا مدین، مولا دین کیا ہے؟ امام نے فرمایا الدین ہیا خمسۃ خصال، دین 5 خصلتوں کا نام ہے۔ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، 5 چیزوں کا نام ہے۔ نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور ہماری ولایت پر قائم رہنا۔ یہ 5 چیزیں بتائیں امام نے۔ دین، اس نے کہا مولا اس میں سے افضل کیا ہے؟ امام نے کہا اس میں سے سب سے افضل ہماری ولایت ہے۔ اب جیسے بہت سارے لوگ شاید بعد میں سنیں یا یہاں بھی کوئی ہو جو کہے دیکھیے مولانا نے علی کی ولایت کو سب سے افضل کر دیا، اہل بیت کی ولایت کو سب سے افضل کر دیا، ہم کیوں کریں گے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ یہ تو مخبر صادق آل محمد کے گھرانے کا مخبر کہہ رہا ہے، جو مخبر صادق ہے، اللہ کی جانب سے چنا ہوا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے، یہ حدیث 5ویں امام سے بھی ہے، اللہ نے سب سے افضل ہماری ولایت کو بنایا۔ اس نے اعتراض کر لیا، مولا نماز اللہ کی ہے، روزہ اللہ کا ہے، حج اللہ کا ہے، زکوٰۃ اللہ کی ہے، وہ ہلکی ہو گئی، ولایت آپ کی ہے، وہ سب سے وزنی ہو گئی، سب سے افضل ہو گئی۔ امام نے فرمایا نماز اللہ کی، بے شک اللہ کی نماز ہے، روزہ بے شک اللہ کا ہے، حج بے شک اللہ کا ہے، زکوٰۃ بے شک اللہ کی ہے، لیکن نماز کے لیے بھی شرط ہے، روزہ کے لیے بھی شرط ہے، حج کے لیے بھی شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے بھی شرط ہے۔ بھائی نماز کب واجب ہوتی ہے؟ جب ایک بندہ سن بلوغ پر پہنچ جائے، جب بالغ ہو جائے تو نماز واجب ہو جاتی ہے۔ روزہ بھی بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے۔ بچپن میں روزہ واجب نہیں ہوتا، بچپن میں نماز واجب نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مریض ہو جائے، روزہ نہ رکھ پائے تو اللہ کی طرف سے تخفیف ہے کہ بعد میں قضا کر لے، اس وقت معاف ہو جاتی ہے کیونکہ مریض ہو گیا ہے۔ حج کے لیے جب صاحب استطاعت ہو، پیسہ موجود ہو، قرضہ دار نہ ہو، مقروض نہ ہو، تب وہ حج پر جا سکتا ہے۔ جب مستطیع ہو، صاحب
استطاعت ہو زکوٰۃ کے لیے مسکین نہیں ہونا چاہیے، نصاب پورا ہونا چاہیے، نصاب پورا ہوگا تب وہ زکوٰۃ دے گا۔ مولا فرماتے ہیں یہی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا ہاں مولا، نماز بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے، روزہ بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے، حج بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ بالغ ہونے کے بعد واجب ہوتی ہے۔ امام نے فرمایا یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں، نماز کے لیے ایک شرط ہے سن بلوغ، روزے کے لیے ایک شرط ہے سن بلوغ، حج کے لیے ایک شرط ہے سن بلوغ، زکوٰۃ کے لیے ایک شرط ہے سن بلوغ، لیکن ہماری ولایت ماں کی آغوش میں موجود بچے پر بھی واجب ہے، لڑکپن میں بھی واجب ہے، ضعیفی میں بھی واجب ہے، جوانی میں بھی واجب ہے۔ یا علی یا علی ہماری ولایت بچپن میں بھی واجب ہے، ہماری ولایت لڑکپن میں بھی واجب ہے، ہماری ولایت ادھیڑ عمر میں بھی واجب ہے، ہماری ولایت ضعیفی میں بھی واجب ہے۔ ہر منزل پر ہماری ولایت واجب ہے، ہر منزل پر ہماری ولایت واجب ہے۔ جب دنیا میں ہم آتے ہیں تو ہمارے ہاں کان میں اذان کہی جاتی ہے اور اقامت کہی جاتی ہے، دونوں میں کہا جاتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، کہا جاتا ہے نا۔ یہ عقیدے کی دو دیواریں بچپن میں ہی اٹھا دی گئی ہیں، ایک دیوار دائیں جانب، ایک دیوار بائیں جانب۔ مجھے بتائیے اگر آپ محفوظ ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے دو چیزیں لگا دی گئی ہیں، اب کوئی ادھر سے حملہ کرے گا تب بھی آپ محفوظ رہیں گے، ادھر سے حملہ کرے گا تب بھی آپ محفوظ رہیں گے، لیکن دیواریں نہ ہوں، آپ کھڑے ہوں، ادھر سے کوئی حملہ کرے گا تب بھی اثر ہوگا، ادھر سے کوئی حملہ کرے گا تب بھی اثر ہوگا۔ اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو منکر ولایت ہے میں اس کی نماز کو اس کے چہرے پر مار دوں گا، اس کی نماز کو اس کے چہرے پر مار دوں گا۔ اب پتہ کیسے چلے کہ کس کی نماز کس کے چہرے پر ماری جا رہی ہے؟ جا کے تجربہ کر لیجئے گا۔ اگر آپ نے کسی کے چہرے پر بھرپور تماچا دائیں جانب سے مارا تو منہ بائیں جانب گھومے گا، بائیں جانب مارا تو منہ دائیں جانب گھومے گا۔ اگر تماچا بائیں جانب سے پڑے گا تو چہرہ دائیں جانب گھومے گا، تماچا دائیں جانب سے گھوما تو چہرہ بائیں جانب گھومے گا۔ اب شیطان بھی حملہ نہیں کر سکتا، شیطان بھی گمراہ کرنے آتا ہے، اس لیے کہ یہ دو عقیدے کی دیواریں اٹھ چکی ہیں اور ان کی نمازیں اللہ قبول کرتا ہے، اس لیے کہ یہ کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ جب تماچا مارتا ہے منکر ولایت کو کہ منہ پہ ماریں گے نماز، جب منہ پہ پڑے گی آ کے تو ظاہر ہے کہ منہ گھومے گا۔ تو اب دیکھیے کہاں نماز منہ پہ ماری جا رہی ہے اور کہاں نہیں ماری جا رہی ہے۔ بہرحال مولا نے کیا کہا؟ سب سے افضل ہماری ولایت ہے۔ مولا نے کہا نماز سفر میں عادی ہو جاتی ہے، قصر ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے ولایت میں قصر نہیں ہے۔ روزہ مریض کے لیے معاف ہو جاتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے، قضا بعد میں ادا کر لینا، لیکن ہماری ولایت کی کوئی قضا نہیں ہے، ہماری ولایت میں کوئی تخفیف نہیں ہے۔ حج کا مقروض پر نہیں ہے، مولا نے فرمایا ہماری ولایت مقروض ہو تب بھی اس پر ہے، مقروض نہ ہو تب بھی اس پر ہے۔ زکوٰۃ کا غریبوں کے لیے نہیں ہے، امام نے فرمایا ہماری ولایت غریبوں پر بھی اتنی ہی واجب ہے، امیروں پر بھی اتنی ہی واجب ہے۔ اب دیکھیے نماز سے بچنے کا بہانہ انسان کے پاس ہے، روزے سے بچنے کا بہانہ انسان کے پاس ہے، حج سے بچنے کا بہانہ انسان کے پاس ہے، زکوٰۃ سے بچنے کا بہانہ انسان کے پاس ہے۔ کیا بہانہ؟ نماز کے لیے بہانہ یہ بنا سکتا ہے انسان، جب 2 رکعت نماز پڑھی عصر کی تو پوچھا بھائی 2 کیوں پڑھی؟ کہ ہم مسافر ہیں، سفر کا بہانہ بنایا، روزے کا مہینہ آیا، کچھ کھا رہے تھے، کسی نے دیکھا کھا کیوں رہے ہو، دوائیں دکھائیں کہ دیکھیے میری دوا چل رہی ہے، میں بیمار ہوں، یعنی روزے سے بچنے کے لیے بیماری کا بہانہ۔ حج پر کیوں نہیں گئے؟ بھائی بہت قرضہ ہے، حج پہ کیسے جاؤں، حج سے بچنے کا بہانہ بنایا، مقروض ہوں۔ زکوٰۃ کیوں نہ دی؟ کہ فاقے پڑھ رہے ہیں، مسکین ہوں، یعنی زکوٰۃ کا بہانہ بھی۔ تو نماز کا بہانہ بھی بنایا،
روزے کا بہانہ، حج کا بہانہ، زکوٰۃ کا بہانہ، لیکن ولایت کا کیا بہانہ بناؤ گے؟ ولایت کے لیے کیا بہانہ بناؤ گے؟ پروردگار علامہ شہید ناصر عباس مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے، ان کا جملہ مجھے برجستہ یاد آ گیا ہے، بھائی نماز کے لیے بہانہ بنا لو گے، روزے کے لیے بہانہ بنا لو گے، حج کے لیے بہانہ بنا لو گے، زکوٰۃ کے لیے بہانہ بنا لو گے، لیکن علی کے لیے کیا بہانہ بناؤ گے؟ علی کی ولایت چھوڑنے کا کیا بہانہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ایک ہی بہانہ ہے، آ کے اعلان کر دو ماں ایک نہیں باپ ایک نہیں۔ ایک ہی بہانہ کر سکتے ہو، کیونکہ جب ولدیت مشکوک ہوگی تبھی علی کی ولایت چھوٹے گی۔ علی کی ولایت چھوڑنے کا ایک ہی بہانہ ہے، اور کوئی بہانہ نہیں ہے۔ اب ایک بندہ ہے حسن بصری، اس نے مولا کی ولایت کے لیے جو آیت آئی اس نے کہا میں نہیں مانتا۔ یہ کون ہے حسن بصری؟ امام نے فرمایا، خود امیر کائنات فرماتے ہیں کہ یہ اس امت کا سامری ہے۔ سامری کو تو جانتی ہیں نا آپ، جناب موسیٰ کے زمانے والا سامری، جس نے بچڑے کی ایک مورت بنائی اور لوگوں کو گمراہ کیا۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ اس امت کا سامری ہے۔ سامری یعنی یہ گمراہ کرے گا۔ جنگ جمل کے بعد جب امیر کائنات لوٹے تو امام کو ایک خطبہ دینا تھا۔ اس خطبے کے لیے امام نے لوگوں سے، اس پہ بہت توجہ چاہ رہا ہوں میں، امام نے لوگوں سے کہا کہ پالان شتر کا ممبر بناؤ، کجاؤں کا ممبر بناؤ، کجاؤں کا، حضور کجاؤں کا ممبر بناؤ۔ اس بزم میں حسن بصری بھی تھا۔ کیا کہا؟ کجاؤں کا ممبر بناؤ۔ لوگوں نے کہا یا علی کجاؤں کا ممبر کیوں؟ فرمایا تاکہ لوگوں کو غدیر میں میرا مولا بننا یاد آئے۔ لوگوں کو غدیر میں میرا مولا بننا یاد آئے، ممبر دیکھ کے لوگوں کو غدیر میں میرا مولا بننا یاد آئے۔ اب سمجھے وہ مجلسوں کو بدعت کہہ کے مجلس سے دور کیوں بھاگتے ہیں؟ انہیں پتا ہے ہم مجلس میں جائیں گے، ممبر پر نظر پڑے گی، جب ممبر پر نگاہ پڑے گی تو غدیر کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں علی کا مولا بننا یاد آئے گا۔ علی کا مولا بننا یاد آئے گا، لہذا ہم جائیں گے ہی نہیں، ممبر دیکھیں گے ہی نہیں۔ جب ممبر دیکھیں گے ہی نہیں تو یاد تازہ ہوگی ہی نہیں۔ لیکن علی نے بھی کہا بناؤ کجاؤں کا ممبر، پالان شتر کا ممبر بنا۔ علی ممبر پائے، بصرہ والوں کو خطاب کر کے فرمایا یہ بتاؤ غدیر کے میدان میں کیا میرے بھائی محمد نے میرا بازو بلند کر کے، دونوں ہاتھ بلند کر کے یہ نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ سب نے کہا کہ ہاں کہا تھا، بس مولا یہ کہہ ہی رہے تھے۔ حسن بصری اس کا اٹھا، اس نے اٹھنے کے بعد کہا یا علی جنہیں آپ نے مارا ہے جمل میں، کیا وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے نہ تھے؟ کیا وہ محمد رسول اللہ کہنے والے نہ تھے؟ کیا وہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے؟ کیا وہ محمد کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ علی نے کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، محمد رسول اللہ کہنے والے تھے، تو تم نے ان کا ساتھ کیوں نہ دیا؟ تم گھر میں کیوں بیٹھے رہے؟ اس نے کہا یا علی آپ نے سچ کہا، مجھے ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ کہ پھر کہ یا علی میں نے 3 بار ارادہ کیا، پھر مجھے خیال آیا کہ ایک جانب آپ ہیں، ایک جانب زوجہ رسول ہیں، کس کی طرف جاؤں؟ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ زوجہ رسول کی طرف جاؤں گا۔ میں نے غسل کیا، کفن پہنا، حنوط لگایا، اور اس ارادے سے نکلا کہ جام شہادت نوش فرما کے میں اس لشکر میں شامل ہو جاؤں جو اونٹ والا لشکر کہلاتا ہے۔ جیسے ہی میں گھر سے نکلا، کچھ قدم چلا تھا، میرے کان میں ایک آواز آئی، قاتل بھی جہنمی کدھر جا رہا ہے، مقتول بھی جہنمی کدھر جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی۔ میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن پھر میں نے ارادہ کیا، میں پھر نکلا، پھر کچھ قدم چلا، پھر یہی آواز آئی، کدھر جا رہا ہے، قاتل بھی جہنمی مقتول بھی جہنمی۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا، اس لیے میں نہیں نکلا، کیونکہ آواز آئی قاتل بھی جہنمی ہے، قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے۔
یہ تاریخ کی حقیقت ہے، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ قتل کرنے والا بھی جہنمی ہے اور مقتول بھی جہنمی، قتل ہونے والا بھی جہنمی ہے۔ تو علی مسکرا کے کہا کہ یہ جو تیرے کان میں آواز آئی، تجھے پتہ ہے یہ تیرے کان میں کہا کس نے؟ جملے مولا کے، تیرے کان میں کس نے کہا؟ کہ یا علی آپ بتائیں۔ کہا یہ تیرے بھائی ابلیس نے کہا، یہ تیرے بھائی ابلیس نے کہا۔ کیا کہا؟ قاتل بھی جہنمی، کدھر جا رہا ہے؟ مقتول بھی جہنمی، کدھر جا رہا ہے؟ امام نے فرمایا وہ ہے تو شیطان، لیکن اس نے صحیح کہا، اس لیے کہ جس لشکر میں تو جا رہا تھا وہاں کا قاتل بھی جہنمی ہے، وہاں کا مقتول بھی جہنمی ہے۔ اور کیا آپ نے، جس میں تو جا رہا تھا وہاں جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو کسی کو قتل کر رہا ہے وہ بھی جہنمی۔ ہر رخ سے وہ جہنمی ہی ہیں، جہنم میں ہی جائیں گے، ہر اعتبار سے انہیں جہنم میں جانا ہے۔ بس منزل کی طرف میں آ رہا ہوں، ہر اعتبار سے جہنم میں جانا ہے۔ جب جناب امیر ان کی خلافت کا دور آیا تو جناب امیر، مسجد بھری ہوئی تھی، جناب امیر چلے صفوں کو چیرتے ہوئے۔ اس سے پہلے کے جو لوگ آئے تھے انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے پہلے والے نے اس جگہ کو چھوڑا، دوسرے زینے پر بیٹھا۔ دوسرا آیا تو اس نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں پہلا بیٹھتا تھا۔ تیسرا آیا تو اس نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دوسرا بیٹھتا تھا۔ اب کوئی جگہ نہیں بچی، زینہ نہیں بچا۔ تو اب لوگ اس انتظار میں تھے کہ انہوں نے تو جگہ چھوڑی تو کیا اب علی خاک پہ بیٹھیں گے؟ اب علی کریں گے کیا؟ لوگوں کی نظریں علی کے چہرے کی جانب، علی چل رہے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں کہ علی کرتے کیا ہیں۔ لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ علی خاک پر بیٹھ جائیں گے، لیکن علی نے عجیب کام کیا۔ علی خاک پر نہیں بیٹھے، علی قریب گئے۔ قریب جانے کے بعد علی نے پہلے پر قدم رکھا، دوسرے پر قدم رکھا، تیسرے پر قدم رکھا، تینوں کو روندا۔ آسان کروں جملے کو، پہلے زینے پر رکھا۔ اب دیکھیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں مجھے یہ نہیں پتا ہے، لیکن بہرحال جو بھی سمجھ رہے ہوں گے اچھا ہی سمجھ رہے ہوں گے، اس لیے کہ علی والا اچھا ہی سمجھتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ کیا کہا؟ علی بڑھے، پہلے زینے پر پیر رکھا، دوسرے پر رکھا، تیسرے پر رکھا، اور آ کر وہاں بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کوئی نہیں بیٹھا تھا وہاں، علی بیٹھے۔ علی نے بیٹھ کے بتا دیا کہ پیغمبر کی جگہ بیٹھنے کا حقدار میں ہی ہوں، اس لیے کہ پیغمبر کی جگہ بیٹھنے کا حقدار کوئی اور ہوتا تو بیٹھتا۔ اس سے پہلے آنے والے بیٹھے نہیں، اس کا مطلب وہ بھی جانتے تھے کہ پیغمبر کی جگہ بیٹھنے کے قابل ہم نہیں ہیں۔ پیغمبر کی جگہ، حضور پیغمبر کی جگہ ہم بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں۔ علی وہاں بیٹھے، جیسے ہی علی بیٹھے تو عوام کی تو آپ حالت جانتے ہی ہیں۔ عوام میں ایک شور اٹھا، ما عظمت مقام رسول اللہ، ما کرمت مقام رسول اللہ۔ اے علی آپ نے رسول کے مقام کا احترام نہ کیا، اے علی آپ نے رسول کی جگہ کا احترام نہ کیا۔ شیر خدا کو جلال آیا، علی نے مسکرا کے فرمایا، چہرے پر بل پڑ گئے، اس کے بعد مسکرائے کہ تم مجھے کہہ رہے ہو میں نے رسول کی جگہ کا احترام نہیں کیا، میں نے نبی کی جگہ کا احترام نہیں کیا، میں نے اکرام نہیں کیا؟ کہا ہاں یا علی آپ نے اکرام نہ کیا۔ کہ یہ ممبر کس کا بنا ہے؟ کہ ممبر لکڑیوں کا بنا ہے۔ توجہ، یہ ممبر کس کا ہے؟ کہ ممبر لکڑی کا ہے۔ یا آپ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے، میں آ کے بیٹھ گیا، تم نے نعرہ دیا ما عظمت مقام رسول اللہ، ما کرمت مقام رسول اللہ۔ یا علی آپ نے رسول کی جگہ کا احترام نہیں کیا، تم نے سوچا نہیں یہ تو لکڑی کا ممبر ہے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے، میں یہاں آ کے بیٹھا تو شور مچایا۔ میں علی تو وہ ہوں کہ دوش نبی پر چڑھ کے میں نے بتوں کو توڑا ہے۔ صلوات پڑھ دے بابا سے بلند محمد والے محمد پر۔ غور فرمایا آپ نے؟ میں علی، میں تو دوش نبی پر آیا، میرے قدم تو دوش نبی پر آئے۔ یہ تو لکڑی کا ممبر ہے۔ علی کے چاہنے والے ہیں میثم تمار، ان کے کھجوروں کی دکان، اور ان کا شرف یہ رہا
کہ کائنات کا امیر ان کی دکان پہ جا کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ کائنات کا سلطان علی نے یہ بھی بتا دیا، پیغام دے دیا کہ تم کتنے بڑے ہو جاؤ، لیکن جو تمہارا چاہنے والا ہو اس کے قریب ہی رہنا، اسے کبھی ذلیل نہ کرنا۔ میں سمیت عمار نے کہا سرکار مجھے کچھ حاجت ہے، میں گھر سے ہو کے آتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے یہ دکان آپ کے حوالے ہے۔ اب یوں کہہ دوں کہ اب علی بیٹھے ہیں عین اللہ کے سامنے، تمام چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا مجھے کھجوریں چاہیے۔ علی نے کہا لے لو۔ اس نے کھجوریں لیں، درہم دیا، دینار دیا، سکہ دیا، چلا گیا۔ علی بیٹھے رہے، جب آگے نکل گیا تو خوش ہوا، علی کو بیوقوف بنایا، کھوٹا سکہ دے کے کھجوریں لے لی میں نے۔ گھر پہنچا، زوجہ مولا کی چاہنے والی، اس نے کھجور نکالا، منہ میں رکھا اور مسکرا کے کہا کہ تم کہتی ہو تمہارے مولا کو علم غیب ہے، ہم تو کھوٹا سکہ دے کے کھجوریں لے آئے، انہیں پتہ نہیں چلا۔ اس کے بعد یہ کہتے کہتے اس کے گلے میں کھجور اٹک گئی۔ اس نے کہا پانی لاؤ۔ زوجہ نے کہا منکر علی کو میں پانی دوں، منکر علی کو میں پانی دوں۔ اس کے بعد وہ کھجور اٹکی رہی، وہ کھجوریں لے کے واپس دوڑا کہ جائیں گے علی سے شکایت کریں گے۔ جناب میثم بھی آ گئے، مولا کوئی آیا تھا؟ کہا ہاں کھجور لے گیا۔ مولا سکہ کھوٹا ہے، کہا ابھی وہ آئے گا، ابھی وہ آئے گا۔ دیکھا وہ چلا آ رہا ہے دوڑتا ہوا، اس نے کہا یا علی آپ نے مجھے نقلی کھجوریں دی ہیں۔ علی نے کہا تو نے مجھے کون سا اصلی سکہ دیا ہے؟ نقلی کھجوریں کھوٹے سکے پر لے گیا تو، یہ کھجوریں میرے حکم کی تعمیل میں کڑوی ہوئی، یہ لذیذ ہیں، لیکن ان کے لیے جو اصلی سکہ دیتا ہے ان کے لیے کڑوی ہیں جو نقلی سکہ دیتے ہیں۔ کچھ غور فرمایا؟ غور کرنے والی بات یہ ہے کہ دنیا میں جب علی کو کوئی نقلی سکہ دے کے کھجور کی لذت نہیں لے سکتا تو نقلی عقیدہ دے کے جنت کہاں سے لے لے گا؟ اور کیا آپ نے؟ علی یعصوب الدین ہیں۔ بس یہ آخری بات باب فضائل کی، جناب یوسف نبی ہیں، بڑے حسین نبی، اور جناب یوسف کو دیکھ کے جناب زلیخا گم ہو گئیں، دیوانگی طاری ہو گئی۔ قرآن نے اس واقعے کو محفوظ کیا، سورہ یوسف میں پڑھیے تو ان کی سہیلیوں نے ان کا مذاق بنایا کہ تم ایک قیدی پر، ایک غلام پر فدا ہو گئیں، تم اس کے عشق میں گم ہو گئیں۔ زلیخا نے دیکھا اچھا، کہ ٹھیک ہے ہم اسے بلائیں گے، تم دیکھنا اسے۔ جناب یوسف کے چہرے پر حجاب تھا۔ اب نوجوان دوست اپنے بازوؤں کی مچھلیوں کو بیدار کر لیں، اس کے جناب یوسف کے چہرے پر ایک حجاب تھا۔ جیسے ہی جناب یوسف سے کہا گزرنا ہے تمہیں، جناب یوسف نے کہا ٹھیک۔ ادھر سہیلیوں سے کہا کہ پھل اٹھاؤ، سب کے ہاتھوں میں چھریاں دے دیں، کہا جب یوسف گزریں تو ان کو دیکھتے ہوئے پھل کاٹنا۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، اس میں کون سی بڑی بات ہے، ہم کاٹ دیں گے پھل۔ جناب یوسف سے کہا کہ حجاب ہٹا کے گزر جانا، حجاب ہٹا کے گزر جانا۔ یوسف نے حجاب ہٹایا، یوسف نے حجاب ہٹایا، گزرے۔ عورتوں نے یوسف کو دیکھا، پھل کاٹتی رہیں، ہاتھ کاٹ لیے، احساس نہیں ہوا۔ یوسف کے عشق میں اتنا کھو گئیں کہ احساس نہیں ہوا، احساس نہیں ہوا۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم زنجیر کا ماتم کرتے ہو، قما کا ماتم کرتے ہو، زخم لگتا ہے، درد کا احساس نہیں ہوتا۔ اے بھائی مصر کی عورتوں نے یوسف کے چہرے کے عشق میں اپنی انگلیاں کاٹ لی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے، احساس نہ ہوا۔ انہوں نے یوسف کے چہرے کے عشق میں کاٹا تھا، ماتمدار وجہ اللہ کے عشق میں کاٹتے ہیں، یہ وجہ اللہ کے عشق میں کاٹتے ہیں۔ اس کے بعد اب قرآن کی آیت پڑھ دوں تاکہ لوگ اعتراض نہ کر سکیں۔ قرآن کی آیت جب جناب یوسف گزرے، فلما
رأینہ اکبرنہ وقطعنا ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا وَإِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ جب جناب یوسف گزرے، انگلیاں کاٹنے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قطعنا ایدیہن، یوسف کے گزرتے ہی انہوں نے یوسف کو دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، اور انہوں نے کہا ماشاء اللہ، مَا هَذَا بَشَرًا، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے۔ پھر کیا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی محترم فرشتہ ہے، جسے دیکھ کے انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، احساس نہیں ہوا۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت۔ ذکر کیا ہے اس میں؟ عورتوں نے یوسف کے عشق میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ کیا ہے قرآن کی آیت؟ اس واقعے کو کہ انہوں نے اپنے ہاتھ یوسف کی محبت میں، یوسف کے عشق میں کاٹا، اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا، اللہ نے اسے قرآن کی آیت بنا دیا۔ اب یہ حسین سے دشمنی نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ یوسف کی محبت میں کاٹیں تو قرآن کی آیت ہم فخر یوسف میں، ہم فخر یوسف کے عشق میں زنجیر مار لیں تو بدعت ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی دلیل نہیں بلکہ تمہارا بغض ہے حسین سے، اس لیے کہ ہم حسین کی محبت میں اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں۔ ہمیں کسی اور سے عشق نہیں کہ ہم دنیا کی طلبی میں، دنیا پرستی میں کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے پڑھا بھی تھا کہ سب کا کام الگ الگ ہے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ جو فرش عزا بچھاتا ہے وہ فرش عزا بچھائے گا، میں پڑھ چکا ہوں مجھے، کیونکہ اگر فرش عزا والا بھی یہی کام کرے گا تو فرش عزا کون بچھائے گا؟ پانی پلانے والا وہ چھوڑ دے گا تو پانی کون پلائے گا؟ سب کے عمل الگ الگ ہیں، لہذا سب کو مل کے عزاداری امام حسین کرنا چاہیے، اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حسین کی ذات گرامی وہ ہے کہ کوئی بھی ہو لیکن حسین کی ذات پر متفق ہو جاتا ہے، حسین کی ذات پر ایک ہو جاتا ہے۔ تو ہم فخر یوسف کے عشق میں اپنے آپ کو زخمی کرتے ہیں اور یہ دلیل محبت ہے۔ ہم یہ بتاتے ہیں کہ مولا اگر ہم ہوتے تو ہم اپنی جان کا نذرانہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے۔ سولیوں سے بھی صداؤں کو دبایا نہ گیا، سولیوں سے بات تمام ہوئی، سولیوں سے بھی صداؤں کو دبایا نہ گیا، برسر دار تیرا عشق چھپایا نہ گیا۔ اس کو افسوس مسلمانوں نے کافر لکھا جس کا احسان نبی سے بھی بھلایا نہ گیا۔ کوئی بات نہیں، اس کو افسوس مسلمانوں نے کافر لکھا جس کا احسان نبی سے بھی بھلایا نہ گیا، جس کا احسان نبی سے بھی بھلایا نہ گیا۔ تل ملا اٹھتے ہیں کچھ لوگ علم دیکھتے ہی، رت جگہ آج بھی خیبر کا بھلایا نہ گیا۔ دل ملا اٹھتے ہیں کچھ لوگ علم دیکھتے ہی، رت جگہ آج بھی خیبر کا بھلایا نہ گیا۔ وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ شبیر پر جان دے دیں گے۔ کون؟ وہ بھی کہتے ہیں کہ شبیر پر جان دے دیں گے جن سے زنجیر کا ایک زخم لگایا نہ گیا۔ آخری شعر، وہ بھی کہتے ہیں کہ شبیر پر جان دے دیں گے جن سے زنجیر کا ایک زخم لگایا نہ گیا۔ تعزیہ سبت پیمبر کا اٹھائے کیسے، تم سے احمد کا جنازہ بھی اٹھایا نہ گیا۔ تعزیہ سبت پیمبر کا اٹھائے کیسے، جن سے احمد کا جنازہ بھی اٹھایا نہ گیا۔ ہم تو سرور کا آزا خانہ کھلا رکھتے ہیں، تم سے خود ہی کبھی فردوس میں آیا نہ گیا۔ ہم تو سرور کا آزا خانہ کھولے ہوئے ہیں، تم ہی حر بن کے نہیں آتے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں؟ تم ہی حر بن کے نہیں آتے عزا خانوں میں، تم ہی حر بن کے نہیں آتے عزا خانوں میں۔ میرا مولا تو خطا بخش رہا ہے اب تک، میرا مولا تو خطائیں ابھی بھی بخش رہا ہے، تم آؤ تو حر بن کے آؤ، حسین گلے سے لگا لیں گے۔ حسین اس صابر کا نام ہے کہ جس نے
اپنے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے اپنے ہاتھوں سے برچھی کھینچی۔ اس صابر کا نام ہے جس نے اپنے بھائی عباس کے کٹے ہوئے بازو خود اٹھائے۔ اس صابر کا نام ہے جس نے اپنے بھائی حسن کی نشانی قاسم کی لاش کے ٹکڑے خود چنے۔ اس صابر کا نام ہے جس نے 6 مہینے کے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھا۔ مجھے انصاف سے بتائیے، 6 مہینے کے بچے کو دیکھا ہے نا؟ اس سے کہا گیا ہے آج شہزادے علی اصغر کی مصیبت کے کچھ جملے پڑھوں گا تاکہ آپ کی آنکھیں برس جائیں اور حق مجلس ادا ہو جائے۔ آپ مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہو، 6 مہینے کا ہو، تپتی ہوئی زمین ہو، آپ سے کہا جائے کہ اس پہ لٹا ہو، لٹا پائیں گے آپ؟ اگر آپ کا دل نرم ہوگا تو آپ دوسرے کے بچے کو بھی بڑھ کے اٹھا لیں گے۔ لیکن ہائے رے حسین کی غربت، حسین کہہ رہے ہیں اگر میں تمہاری نظر میں قصوروار ہوں تو لو میں اپنے اصغر کو جلتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا ہوں، تم اسے پانی پلا دو۔ جزاک اللہ، رونے میں تکلف نہ کیجئے گا، شرمائیے گا نہیں۔ 6 مہینے کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ حسین جیسے صابر نے جب دیکھا فوجوں پر کوئی اثر نہیں، حسین نے بڑھ کے اصغر کو اٹھا لیا، اصغر کو گلے سے لگایا۔ ننھے ننھے سے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اصغر بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں۔ 6 مہینے کا علی اصغر، حسین کی آغوش میں فوجیں رونے لگی۔ جب فوجیں رونے لگیں، عمر سعد نے آواز دی اینا اینا حرملہ کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہے حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ بس جیسے ہی عمر سعد نے یہ کہا، حرملہ نے تیر کمان میں جوڑا، علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا۔ یہ تیر کوئی معمولی تیر نہیں تھا، یہ 3 بھال کا تیر، 6 مہینے کے بچے کے قد سے بڑا تیر۔ یہ تیر ایسا تیر تھا کہ اگر 7 لوہے کی چادریں لگائی جائیں اور وہ تیر مارا جائے تو وہ تیر ان چادروں کو چیر کے نکل جاتا۔ علماء کہتے ہیں کہ وہ تیر ایسا تھا اگر بازو امامت نہ ہوتا تو اللہ جانے وہ تیر اصغر کو کہاں لے جاتا۔ اصغر کے گلے پر تیر لگا، تیر آ کے ننھے سے گلے میں۔ کبھی گھر جا کے سوچئے گا، کب سوچئے گا؟ جب کوئی چھوٹا بچہ 6 مہینے کا سامنے آئے تو اس کی گردن دیکھئے گا، کتنی بڑی گردن ہوتی ہے اس کی۔ اس کی گردن دیکھنے کے بعد 3 بھال کا تیر سوچئے گا، 3 بھال کا تیر، چھوٹی سی گردن پہ، ننھی سی گردن پہ وہ 3 بھال کا تیر چیر کے باہر نکلا، حسین کے بازو میں پیوست ہے۔ اب حسین نے اس تیر کو پکڑا۔ میرا دل کہتا ہے کہ حسین نے علی اکبر کے سینے سے نیزے کی علی کھینچی ہوگی تو شاید حسین کو اتنا درد نہ ہوا ہو، لیکن جب اصغر کے گلے سے وہ تیر کھینچا تو حسین کا کلیجہ پارا پارا ہو گیا۔ وہ تیر کھینچا، خون جاری ہے، حسین نے خون کو چلو میں لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہا۔ آواز آئی حسین قیامت تک بارش نہ ہوگی، زمین کی جانب پھینکنا چاہا، آواز آئی حسین قیامت تک سبزہ نہ اگے گا۔ حسین نے فرمایا، اس کو امیر علی صلی اللہ مقام نے نظم کیا کہ حسین فرماتے ہیں انکار آسمان کو اے راضی زمین نہیں، ارے اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ شہید ہو گیا بانو کا بچہ، اب حسین علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ عاشور کو
آپ جب عمل عاشورہ کرتے ہیں تو چند قدم آگے جاتے ہیں، چند قدم پیچھے آتے ہیں، اور زبان پہ ایک ہی جملہ ہوتا ہے نا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ کہتے جاتے ہیں نا۔ یہ اسی عمل کی تاثیر ہے جو حسین علی اصغر کی ننھی سی لاش کو لے کے کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے، کبھی آگے جاتے تھے، کبھی پیچھے آتے تھے۔ ارباب اعصاب خیمے میں پہنچے، رباب دوڑ کے آئیں، آ گیا میرا لال، ابا کا دامن ہٹا دیا، کیا دیکھا 6 مہینے کا بچہ خون میں ڈوبا ہوا ہے، رو کے فرمایا کیا اس سن کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ یہ نہیں کہا کہ قتل کیے جاتے، نہر کیے جاتے ہیں۔ عرب میں جب اونٹ نہر کیے جاتے تھے تو ان کی گردن پر مارا جاتا تھا تیر، ایسے ہی علی اصغر کو مارا گیا، علی اصغر کی گردن پر تیر مار کے نہر کیا گیا۔ ارباب اعصاب 4 سال کے حسین کی بچی بھی ہے، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، 4 سال کے حسین کی بچی بھی ہے، دوڑتی ہوئی آئی، بابا اصغر کو پانی پلا لائے، بابا اصغر کو پانی مل گیا۔ حسین نے رو کے کہا نہیں میری لاڈلی، اصغر کو پانی نہ ملا، اصغر خون میں نہا کے آیا، اصغر کے گلے پر تیر لگا۔ لے جی ارباب اعصاب مختصر کر کے مجلس تمام کر دوں، ننھی سی لاش حسین لیے ہوئے ہیں، خیمے کی پشت پر گئے، نم جگہ دیکھ کے ذوالفقار سے ننھی سی لات بنائی۔ یہ واحد شہید ایسا ہے جسے 3 طرح سے مارا گیا، ابھی تک آپ نے سنا ہوگا 2 طرح سے مارا گیا، میں کہہ رہا ہوں یہ واحد شہید ایسا ہے جسے 3 خنجروں سے مارا گیا، 3 طرح سے مارا گیا۔ حسین نے ننھی سی لات کھو دی، ننھی سی لات بنانے کے بعد علی اصغر کو سپرد لات کرنے لگے، علی اصغر کے بدن پر جلتی ہوئی مٹی ڈالتے جاتے ہیں، روتے جاتے پیروں سے مٹی ڈالنا شروع کی۔ جب چہرے پہ آئے تو اب حسین کا ہاتھ نہیں اٹھتا کہ ننھے سے علی اصغر کے چہرے پر مٹی ڈالے۔ روایت کہتی ہے رباب دوڑتی ہوئی آئی، حسین کے آگے آ کے جلتی ہوئی مٹی اصغر کے چہرے پر ڈالی، حسین کو خیمے میں لے گئی۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد حسین بھی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جب 11 محرم آئی، سر شمار کیے گئے، عمر سعد نے کہا شہید 72 ہوئے ہیں، سر 71 کیوں ہیں؟ جب میں نے کہا نا 3 طرح سے شہید ہوا علی اصغر، 3 طرح سے مارا گیا، بس مجلس تمام ہوئی۔ کسی نے کہا کہ حسین کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام علی اصغر تھا، اس کا سر نہیں ہے، اس لیے کہ حسین نے اسے کہیں دفن کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس کا سر بھی چاہیے۔ ایک ظالم نیزہ لے کے نکلا، بیویاں بھی خاک پر بیٹھی ہوئی ہیں، ایک ظالم نیزہ لے کے نکلا، نرم زمین دیکھ کے نیزہ مارتا جاتا ہے، اصغر کی لاش کو ڈھونڈتا جاتا ہے۔ اچانک ایک جگہ پر اس کا نیزہ نصب ہو گیا۔ اب جو نیزہ نصب ہوا، نیزے کو نکالا تو نیزے میں جیسے اکبر کا کلیجہ لپٹا ہوا تھا ویسے ہی اصغر کا لاشا نیزے میں لپٹا ہوا ہے۔ ارباب اعصاب اس نے نیزے کو کھینچا۔ اب سمجھے میں نے کیوں کہا کہ 3 طرح سے مارا گیا علی اصغر؟ پہلا تیر سے مارا گیا، دوسری بار نیزے سے مارا گیا، نیزے سے مار کے قبر سے نکالا گیا۔ اس کے بعد قیامت ہوئی، پھر نے یہ منظر دیکھا، دوڑتی ہوئی رباب کے پاس آئی، بی بی تیرا اصغر بڑا غریب ہے، تیرے اصغر کی خیر ہو۔ کیا ہوا؟ کہ لاش تیرے اصغر کی ڈھونڈی گئی، اصغر کا لاشا نیزے سے نکالا گیا ہے، اب قیامت ہونے والی ہے۔ اس ماں کے دل سے پوچھئے جس نے اصغر کو 3 طریقوں سے قتل ہوتے ہوئے دیکھا، 3 طریقوں کے وار دیکھے اصغر پر، کیا ہوا؟ لاشا نکالنے کے بعد، نیزہ کھینچنے کے بعد ظالم نے، بس 1 منٹ کے لیے میری طرف دیکھیے، ظالم نے ننھا سا لاشا، 6 مہینے کا لاشا، کتنا بڑا لاشا، کتنا بڑا لاشا دیکھا ہے نا 6 مہینے کے بچے کو، 6 مہینے کی میت کو نیزے سے نکالنے کے بعد جلتی ہوئی ریت پر رکھا، ریت پر رکھنے کے بعد ظالم نے تلوار نکالی، اصغر کی ننھی زلفیں پکڑی، ننھا سا گلا اٹھایا، گردن پر خنجر چلا۔ حسین بھی تڑپ گئے ہوگے، اے میرے لال اصغر، میرے گلے پر بھی خنجر چلا، تیرے گلے پر بھی
خنجر چلا، ننھا سا سر نیزے پر چڑھایا گیا، رباب نے سر و سینہ پیٹا، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا اصغر، ہائے میرا 6 مہینے